اچھا، آج انشاءاللہ ہم پانچواں پارہ ڈسکس کریں گے، اور پانچواں پارہ جو ہے اس میں ایک ہی صورت ہے، سورۃ النساء، اور سورۃ النساء کی آیہ نمبر 24 سے آیہ نمبر 147 تک پورا یہ پارہ ہے۔ اور سورۃ النساء جو ہے وہ مدنی سورہ ہے، اور پوسٹ احد جو ہے نا اس کا زیادہ سبجیکٹ میٹر جو ہے وہ پوسٹ احد ہے، یعنی جنگ احد کے بعد کے واقعات جو ہیں۔ اور اس میں ایک جو مسلمانوں کو ایک مسئلہ پیش آیا تھا، وہ شہداء تھے جو شہید ہو گئے تھے جنگ احد میں، وہ انہوں نے پیچھے فیملیز چھوڑیں، تو یتیموں کا ذکر ہے اور اورفنس کا، انہیریٹنس کا ذکر ہے کہ جو لوگ پیچھے مال چھوڑ کے گئے ان کے مال کے ساتھ کیسے ڈویژن کیسی ہونی چاہیے، اور یہ بڑے یعنی اہم جو ہیں قوانین ہیں قرآن کے اندر وراثت کے معاملے میں، جو کبھی کبھار ہمارے ہاں معاشرے میں ہم نظر انداز بھی کرتے ہیں ان چیزوں کو، اور پھر مسئلے کھڑے ہوتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں، پرابلمز ہوتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس مسلم نیشن کو، جو مدینہ میں ابھی نیولی اسٹیبلشڈ ایک نیشن تھا، اس کو بیسکلی لاز اینڈ ریگولیشنز دی ہیں اس صورت کے اندر، جس کے اندر کافی زیادہ فیملیل لاز بھی ہیں میرج کے۔ یہاں پہ اسی سورہ میں اور اسی پارے میں وہ آیت بھی ہے جہاں پہ اجازت دی گئی ہے مردوں کو کہ وہ ایک سے زیادہ شادی کر سکیں، پولیگیمی کی، ایون دو وہ اجازت پہلے بھی دور جاہلیت میں موجود تھی، لیکن یہاں پہ اس کے اوپر ایک کیپ لگائی گئی کہ 4 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے پیچھے بھی وزڈم کو بھی بیان کیا گیا۔ اور یہاں کہ یہ چیز جو ہے یہ مبنی ہے اس چیز کے اوپر کہ کچھ سرکمسٹانسز میں خواتین ہوتی ہیں جن کے لیے بہتر ہوتا ہے اس قسم کی ارینجمنٹ۔ تو یہاں پہ ہمارے ہاں اس کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے، اور اس کو شاید صرف ایک ڈیزائر کے پیراڈائم سے ہی دیکھا جاتا ہے، جو کہ ایک بہت غلط چیز ہے۔ حالانکہ شریعت جو ہے وہ اس کو صرف اس اہمیت سے نہیں دیکھ رہی، بلکہ اس کے اندر جو زیادہ پلازیبل اور زیادہ جو بینیفیشل چیز ہے وہ یہ ہے کہ بہت دفعہ ایسے ویڈوز ہو سکتی ہیں، ہمارے معاشرے میں بھی ایسے ہے، انفارچونیٹلی ڈیورس کے اوپر ایک بڑا سٹگما لگا ہوا ہے، تو ویڈوز ہو سکتی ہیں، ڈیورسیز ہو سکتی ہیں جن کے ساتھ اولاد بھی ہو، تو ان کو کوئی بریڈ ونر، کوئی پروٹیکٹر، کوئی پرووائڈر جو ہے وہ ان کے لیے ملنا ان کو مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ ایز اے سیکنڈ وائف، ایز اے کو وائف جو ہے وہ چیزیں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو حکمت جو ہے اس کے پیچھے یہی ہے۔ تو اس پوری صورت کے اندر کافی زیادہ لاز ہیں، اور اس کے اندر آیات بھی ہیں، اور انشاءاللہ اس کو ڈسکس بھی کریں گے، جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو جو ہے بہت اوپر رکھا گیا ہے کہ ایز اے لیڈر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ڈیزروز ایبسولوٹ اوبیڈینس، اور سارے مسائل جو ان کے پاس لے کے جایا جائیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس میں کوئی فیصلہ بھی کریں تو کوئی پرابلم نہ ہو کسی کو اس چیز میں، کیونکہ ابھی جو مسلمان کمیونٹی ہے خاص طور پہ اس ٹائم پہ جب یہ صورت نازل ہو رہی ہے، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ بھی اسٹیبلش ہو رہی ہے وہاں پہ، اور مسلمانوں کی تربیت کی جا رہی ہے کہ آپ نے اپنے امیر کی اطاعت کرنی ہے۔ تو بیسکلی یہ ایک تھیم ہے اس پورے پارے کی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر احمد بھائی، میں انشاءاللہ پہلی آیت جو ہے اس جز کی اسے آغاز کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، اور حرام کی گئی ہیں شوہر والی عورتیں مگر وہ جو تمہاری ملکیت میں آ جائیں۔ کتاب اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ نے یہ احکام تم پر فرض کر دیے ہیں۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، اور ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں کہ اپنے مال کے مہر سے تم ان سے نکاح کرنا چاہو، برے کاموں سے بچنے کے لیے، نہ کہ شہوت پوری کرنے کے لیے۔ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، اس لیے جن سے تم فائدہ اٹھاؤ انہیں ان کا مقرر کیا ہوا مہر دے دو، اور مہر مقرر ہو جانے کے بعد تم آپس کی رضامندی سے جو طے کر لو، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں، یعنی ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ بہت علم رکھنے والے اور حکمت والے ہیں۔ یہ آیت میرے نزدیک بڑی پروفاؤنڈ ہے، اس میں بہت سے معانی ذکر کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے جو لفظ محصنات ہے یہ قرآن مجید میں 3 معانی کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ محسن ویسے حسن کہتے ہیں قلعے کو، یعنی وہ عورتیں جو قلعہ بند ہیں، یعنی محفوظ عورتیں، تو 3 معنی میں استعمال کیا گیا۔ ایک عفائف کے معنی میں، یعنی ایسی عورتیں جو زنا سے بچنے والی، دوسری حرائر، ایسی عورتیں جو آزاد ہیں، اور تیسری شادی شدہ عورتیں جیسا کہ یہاں پہ ذکر ہے۔ اور ایک بات بڑی اہم ہے یہاں پہ، یہ جو ہم نے بات کی کہ زنا سے بچنے والی عورتوں کو محصنات کہا گیا ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا، جو پہلا لیسن ہم لرن کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اسلام نے اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کی اجازت دی ہے، اور ان میں سے ایسی عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت ہے اہل کتاب کی، یہودی اور عیسائی، جو محصنات ہیں، جو پاک باز عورتیں ہیں۔
ہمارے ہاں یہ بڑا عام کانسیپٹ ہے، پایا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی کسی بھی نان مسلم جیو یا کرسچن سے آپ شادی کر سکتے ہیں ریگارڈلیس آف کہ ان کا کیریکٹر کیسا ہے. تو اسلام نے سورۃ المائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کی جس میں ہے الیوم احل لکم الطیبات. آگے چل کے اللہ فرماتے ہیں والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، یعنی اس میں ایک شرط ضروری ہے کہ وہ عورتیں پاک باز ہوں، باکردار عورتیں ہوں. تو ہمارے ہاں انفارچونیٹلی آج کل ویسٹ کے اندر جو سوسائٹی اور جو فیملی سسٹم بالکل ختم ہو کے رہ گیا، وہاں پہ زنا اور فورنیکیشن اور اڈلٹری اتنی کامن ہے اب کہ میرا خیال ہے کہ اب بہت مشکل ہے کہ آپ کو ایسی عورتیں ملیں جو کہ اپنے آپ کو یعنی ویڈ لاک کے اندر فزیکل ریلیشن شپ کو سمجھتی ہوں کہ یہ ضروری ہے. مطلب اب تصور ہی نہیں ہے، اب تو ہر عورت جو ہے اس کے ملٹیپل بوائے فرینڈز ہوتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی معاشرے کا بھی حصہ بن گیا. تو میرا خیال ہے کہ اس چیز کو ضرور ہم نے سامنے رکھنا چاہیے. دوسری چیز جو قرآن مجید میں خاص طور پہ اس آیت کے اندر 4 اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے بڑے اہم نکاح کے متعلق. پہلے یہ حکم یہ ہے کہ جو تم شادیاں کرو وہ حق مہر کے دے کے، یعنی حق مہر جو ہے نکاح کی شرط ہے. اور یہ بات بھی امپورٹنٹ ہے، حق مہر جو ہے وہ شادی کا نکاح کا یعنی ایک عورت کے حصول کا یا اس کے ساتھ تعلقات کا عوض نہیں ہے. کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عوض ہے، یعنی آپ کے پر عورت حلال ہوئی ہے پیسوں کے عوض. ایسی بات نہیں، یہ بلکہ قرآن مجید میں اس کو جو ہے وہ ایک تحفے کے طور پہ بیان کیا گیا. تو یہ بات علماء نے ذکر کی ہے. دوسری چیز یہ ہے محسنین، یعنی انسان جب شادی کرے تو انسان کی نیت ہو اس سے یعنی غیر متعین مدت تک انسان کا نیت ہو، انٹینشن ہو. یہ نہ ہو کہ انسان سوچے کہ جی میں اسے شادی کر رہا ہوں اگلے 6 مہینے کے لیے یا سال بعد میں نے اس کو طلاق دے دینی. تو علماء نے اسے محسنین کا مطلب ہے کہ آپ نے پوری زندگی اس کو اپنے ساتھ رکھنا ہے. آپ کی انٹینشن یہ نہیں کہ وقتی طور پہ، جیسا کہ بعض اوقات متع میں ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کچھ لوگ اللہ معاف کرے برائی کی نیت سے یہ کرتے ہیں کہ جی چلو ٹھیک ہے اس سے میں شادی کر لیتا ہوں، سال 2 سال بعد جا کے اس سے فارغ کر کے کوئی اور کے ساتھ کر لوں گا. مطلب لوگوں کی پہلی انٹینشن یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اس کو ہمیشہ برقرار ہی رکھنا. اور اسی طریقے سے مصافحین غیر مصافحین، تو صفاحہ عربی زبان میں نا ایسی یعنی صفاحہ عربی زبان میں کہتے ہیں شہوت پورا کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پہ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ زنا سے بچنے کا ایک حکم ہے یہاں پہ. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے استاد جو شیخ انس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ صفاحہ سے مراد یہ بھی ہے کہ شادی کا اصل مقصد صرف شہوت پورا کرنا نہیں، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا. غیر مصافحین یعنی صرف شہوت مقصد نہیں ہو، مقصد یہ کہ جیسے قرآن مجید میں نکاح کا ہے جس کے اندر اولاد بھی ہو، پوری زندگی ساتھ رہنا اور اس طریقے سے ایک فیملی سسٹم اسٹیبلش کرنا. تو غیر مصافحین سے انہوں نے یہ ثابت کیا. ایک اور اہم جو بات یہاں سے ہے کہ اگلی آیت میں بعض لوگ جو ہے نا یہ کہتے ہیں کہ چھپی ہوئی دوستی جو ہے نا اس میں اسلام کی ممانعت نہیں ہے. اسلام نے زنا سے منع کیا ہے، لیکن اگر آپ کا کوئی چھپی دوستی ہے، موبائل فون کی فرینڈ شپ ہے، یہ وہ اس طرح موبائل فون پہ آن لائن آپ کی فرینڈ شپ وغیرہ ہے، تو اس سے اسلام نے منع نہیں کیا. حالانکہ اگلی آیت کے اندر اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ولا متخذات اخدان کہا ہے، یعنی وہ جو خفیہ دوست بنانے والی عورتیں. اسے مطلب ہے کہ ایسی عورتیں جو خفیہ دوست بنانے والی ہیں ان سے شادی نہیں کرنی چاہیے. یہ ان کے یعنی کیریکٹر لیس ہونے کی علامت ہے. اور ایک اور چیز میں بتا دوں یہاں پہ کہ اسلام میں مردوں اور عورتوں کے ایتھیکل سٹینڈرڈز فرق نہیں ہے. یعنی یہ جو اللہ نے احکامات صرف عورتوں کے لیے نہیں دیے، بالکل سیم احکام سورہ مائدہ میں مردوں کے لیے بھی ہیں. یعنی یہ نہیں کہ اگر ایک عورت خفیہ دوستیاں کرتی ہے تو آپ اس سے شادی نہیں کر سکتی، لیکن ایک مرد اگر کر رہا ہے تو آپ اسے کر سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے ہاں اللہ معاف کرے یہ سٹینڈرڈز بالکل فرق ہے. ہم کہتے ہیں جی عورتوں کے ساتھ اگر فار ایگزامپل کسی عورت کا ایسا مسئلہ ہو تو کہتے ہیں جی کبھی سے شادی نہیں کرنی، لیکن مردوں کا پتہ چلے کہتے ہیں یہ تو مرد ہے، کوئی مسئلہ نہیں. قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں اللہ نے یہی آیت آگے بتا ولا متخذی اخدان کے الفاظ ہے کہ خفیہ دوستی کرنے والے مرد جو ہیں، یعنی ایسے بھی مردوں کو بھی منع کیا گیا. یعنی یہ مرد ایتھیکل سٹینڈرڈ اسلام کے مردوں اور عورتوں کے لیے برابر ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ جو چیزیں اگر ہم سامنے رکھیں نا اس سے بہت سے احکامات ہمیں بدل جائیں. آیت بہت پروفاؤنڈ ہے اس لحاظ